بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث. ذرا سامنے آ جائیے، جو لوگ پیچھے ہیں ذرا سامنے آ جائیے تاکہ بولنے میں آسانی ہو اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو. تو محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی گئی. اس آیت کا معنی مطلب ہے اللہ کا یہ حکم ہے کہ رب کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا اظہار کرو. تحدیث نعمت جب اللہ کر رہا ہے ان نعمتوں کا اظہار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر شکریہ ادا کرنے میں آسانی ہو. آج میں سب سے پہلے میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس کے فضل و کرم سے صبح سے میں آپ کے ساتھ جو رہا ہوں، اس میں مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ مجھے اپنے شاگردوں کے پیچھے 3 شاگردوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا. اور آج سب سے پہلی جو خوشی کی بات تھی، رمضان کا موقع ہونے کے باوجود فجر میں سورہ سجدہ کی تلاوت ہوئی، سورہ دہر کی مکمل تلاوت ہوئی، جبکہ عام طور پر لوگ مختصر نماز پڑھاتے ہیں رمضانوں میں. یہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے. پھر اس کے بعد عصر میں ایک میرے شاگرد ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا مسجد حفیظیہ میں. اور تیسرے شاگرد مولوی ظہیر الدین صاحب عمری ہیں جن کے پیچھے قرآن سننے کا موقع ملا. اس پر مجھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر بجا لانا ہے کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے اساتذہ، منتظمین اور خاص کر کے محسنین وغیرہ کی جو خدمتیں ہیں ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے کہ ہمارے فارغین جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی صحیح خدمت کرتے ہیں. پوری تلاوت آپ نے بھی سنا ہے، قرآن سننے کے انداز میں اندازہ آپ کو بھی ہوا ہوگا کہ مکمل ماشاءاللہ حفظ بھی بڑا اچھا ہے، پڑھنے کا بھی انداز سمجھنے والوں کے لیے، خاص کر جو قرآن کی آیت کا مطلب سمجھتے ہیں ان کے لیے بڑی نعمت ہے وہ. لہذا چونکہ ہمارے طلباء جو ہوتے ہیں فارغین، یہ ہمارے لیے سرمایہ ہوتے ہیں، کیپٹل ہوتے ہیں. ہمارے سب سے بڑی دولت ہمارے ہی فارغین ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں بڑی اچھی خدمت انجام دے کر اپنے لیے، اپنا اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام فارغین کو اسی طرح کی خدمت کرنے، قرآن کو ٹہر کر سمجھ کر پڑھنے اور قرآن کو اس کا حق ادا کرنے، ترتیل کا حق ادا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ کا میں بار بار شکر بجا لاتا ہوں. دوسری بات جو مجھے بتانا ہے، خاص کر وتر میں ہر جملے پر آمین نہیں بولنا ہے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت وقینی شر ما قضیت، یہاں تک آمین بولنا. پھر اس کے بعد سب اللہ کی تعریفات ہیں وہ فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت. اس جگہ میں تو خاموش رہنا ہے سامعین کو، یا سبحانک 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 ایسا بولے تو کافی ہے. اور آخر میں ایک علمی مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگرچہ کہ بعض روایتوں میں وصلی اللہ علیہ نبی نہیں ہے، لیکن سنن نسائی میں وصلی اللہ علیہ نبی اس دعا کے آخر میں وارد ہے. اگرچہ کہ روایت ضعیف ضرور ہونے کے باوجود ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حدیث کے ضعیف ہونے کے بعد اس پر قابل عمل ہونے کے لیے ایک اہم شرط کیا ہے، صحابہ کا عمل اگر اس پر ہے تو اس حدیث کا ذوق ختم ہو کر وہ حدیث حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے. شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں ارواء الغلیل وغیرہ میں، چونکہ یہاں وصلی اللہ علیہ نبی نسائی میں ہے روایت، اگرچہ کہ امام نسائی منفرد ہیں لیکن اس پر صحابہ کا عمل ہے، اس لیے دعائے قنوت کے آخر میں وصلی اللہ علیہ نبی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی پر حرمین شریفین کا بھی عمل ہے اور تمام جگہوں میں بھی یہی عمل ہے، اس لیے اس کا لحاظ رکھیے. تیسری بات جو آپ کو بتانا ہے، آج کا جو موضوع تھا زکوٰۃ سے متعلق، اس میں ایک خاص نقطہ یہ بھی ہے، بعض لوگ ایک شوشہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے غلط انداز سے بتا دیتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار زکوٰۃ دیے تو کافی ہے.
حالانکہ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث میں بے شمار دلیلیں ملتی ہیں. جب تک نصاب باقی ہے اس وقت تک زکوٰۃ کا حکم باقی ہے. زکوٰۃ کا حکم دائمی ہے جب تک نصاب باقی ہو. جیسے زندگی بھر نماز پڑھنا ہے جب تک صحت ساتھ دے، ہوش و حواس باقی ہو. روزہ رکھنا ہے جب تک آپ کی صحت ساتھ دے. اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک دائمی عمل ہے جب تک نصاب باقی ہو. ایک بار دینے سے پورا معاملہ زندگی بھر کا ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ عربی لینگویج کا ایک قاعدہ ہے، خاص کر امر کا صیغہ، آرڈر کا صیغہ، مضارع کا صیغہ جس میں فیوچر کا معنی آتا ہے، اس کے اندر استمرار، کنٹینیو کا معنی آتا ہے. یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے. اقیم الصلاۃ کا معنی نماز پڑھتے رہو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو. پھر اسی طرح یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ جو قرآن میں بار بار آیا ہے مضارع کے صیغے کے ساتھ، اس کے اندر استمرار کا معنی پایا جاتا ہے، کنٹینیو کا معنی پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ حدیث میں چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کی زکوٰۃ پیشگی لے لی. 2 سال کی زکوٰۃ. بعض حضرات زکوٰۃ وصول کرنے گئے، جا کے آ کر کے بولے اللہ کے نبی علیہ السلام سے شکایت کے انداز میں، چچا عباس زکوٰۃ دیے نہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی ہم کو ضرورت پڑی، ہم نے بیت المال کے واسطے 2 سال کی زکوٰۃ ان سے وصول کر لی ہے. اسی حدیث کو بنیاد بنا کر محدثین نے ٹاپک ایک چیپٹر بنایا، باب تعجیل الصدقہ، پیشگی طور پر ایڈوانس میں 2 سال کی زکوٰۃ دینا جائز ہے. جس طرح کوئی آدمی جو 3 سال زکوٰۃ نہیں دیا تو 3 سال کی زکوٰۃ ملا کر ایک ساتھ بھی دے سکتا ہے، ایڈوانس میں بھی دے سکتا ہے. اس سال نہیں ہوا، آئندہ سال 2 سال کی زکوٰۃ ملا کے دے سکتا. یہ تمام شکلیں ہیں. بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم ہر سال صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے. یہاں تک کہ ایک معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہوا. وفات رسول کے بعد جو بڑے بڑے فتنے قائم ہوئے، اس میں ایک فتنہ یہ بھی تھا، مشرکین اس زمانے میں چونکہ بہت تھے تو افکار و نظریات میں بہت کچھ فرق تھا ان کے پاس. تو ابھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اسلام میں آئے تھے شرک سے. انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول ہی زندہ نہیں ہیں، حکم تو رسول کو ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، جب نبی ہی نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے بول کر بیٹھ گئے ایک بڑی جماعت. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا. کہا جو آدمی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہا ہے ہم اس کو اس کے ساتھ جہاد کریں گے. جو شخص پہلے جو ہے اونٹ کا بچہ یا اونٹ کی رسی جسے عقال کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ میں دیتا تھا اسے دینا پڑے گا. ہم جو ہے نہیں دینے کی صورت میں اسے جہاد کریں گے بول کر باقاعدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے موضوع پر جو لوگ پہلے دیتے تھے ان کو اب بھی دینا ہی ہے. جس طرح وہ پہلے دیتے تھے اب بھی دینا پڑے گا. اونٹ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو اگر وہ پہلے دیتے تھے اب بھی دینا ہے. یا اونٹ کی رسی جو ناک میں باندھتے ہیں وہ اگر دیتے تھے تو باقاعدہ وہ بھی آج دینا پڑے گا ورنہ میں ان سے جہاد کروں گا بولے. پھر اسی طریقے سے ایک وسوسہ شیطان جو ہے کئی انداز سے لوگوں کو بہکاتا ہے. اس میں ایک وسوسہ یہ ہوا لوگوں کو، بعض علماء کو خود وسوسہ شیطان پیدا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتے رہے تو دینے والا لینے والا بن جائے گا، اوپر والا ہاتھ نیچے ہو جائے گا، ایسا بول کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کچھ حضرات، خود مدراس کے اندر معلوم ہے آپ لوگوں کو. یہ جو شیطانی وسوسہ ہے قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان کا حربہ ہے جو تمہیں فخر و فاقہ کا ڈر دلاتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، غلط باتیں تمہیں جو ہے حکم دے رہا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ فضلا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے راستے میں کوئی زکوٰۃ دیا ہو اور فقیر ہو گیا ہو. ذرا عقل کے ساتھ سوچ کے دیکھو 2.5 اتنا جو ہے زکوٰۃ دینے سے آدمی جو کنگال ہو جائے گا نعوذ باللہ. 97.5 آپ کے پاس ہے، صرف 2.5 اللہ پوچھ رہا ہے. میں آج ظہر جمعے میں بتایا جبکہ زکوٰۃ کے مقابلے میں ٹیکس آپ 30% دیتے ہیں، جبکہ آپ کے سرمایہ کا 1/3 چلا جاتا ہے، جبکہ یہاں شریعت کہتی ہے 2.5 دو، بس وہ بھی نصاب میں رہا، نصاب پورا ہوا تب. لوگ غلط انداز سے سمجھاتے ہیں زکوٰۃ دیتے رہے تو
آدمی غریب ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، انہیں بھی لیں، بعد میں آ کر لینے والوں کے لائن میں کھڑے ہو جائے گا، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں۔ آپ حدیث پر ایمان اور یقین رکھو، ما نقص مال من صدقہ، زکوٰۃ دے کر کبھی آدمی فقیر نہیں ہوتا، مال میں کمی نہیں آتی۔ اسی طریقے سے دیکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا زندگی میں دو آدمیوں کو ہمیشہ تلاش کیا ہو، دو صاحب مجھے ملے نہیں بھائی۔ ایک صاحب کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا بعد میں وہ کنگال ہو گیا، ایسا نہیں ہوا زندگی بھر دیکھا۔ میرا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے راستے میں دے کر کے آدمی کنگال نہیں ہوتا، فقیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے انفق علیک، تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تجھے دوں گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، تو ایک نیکی کر میں 10 دوں گا، اللہ کا وعدہ یہ ہے۔ تو آپ کیسے جو یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی زکوٰۃ دے کر کے فقیر ہو جائے گا؟ شیخ سعدی نے کہا مجھے وہ شخص نہیں ملا جو اللہ کے راہ میں خرچ کر کے فقیر ہوا ہو۔ دوسرا شخص جس کو میں تلاش کیا وہ نہیں ملا، کون ہے؟ جس نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، کبھی ایسا نظر نہیں آیا۔ ظالم جو ہے دنیا میں 1000 ظلم کر لے، ظالم کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی موسیٰ کو اللہ پیدا ہی کرتا ہے۔ جب ظلم انتہا کو پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جو اللہ تعالیٰ کسی فرعون کو ختم کرنے کے لیے صرف لاٹھی لے کر بھیج دیتا ہے، بس صرف لاٹھی، جو لاٹھی پھینکنے کے ساتھ سام بن جاتا ہے۔ اب آپ لوگ سنے ہوں گے 16واں پارے کے اندر، یہ سب چیزیں یاد رکھو۔ اس لیے میں یہ بات دہرایا کہ زکوٰۃ ہمیشہ دینا ہے جب تک نصاب باقی۔ نصاب میں کمی ہو گئی، پرسنٹیج کم ہو گیا، مثال طور پر 85 گرام سے کم ہو گیا، زکوٰۃ نہیں آپ کے اوپر۔ آپ کما رہے ہیں، سیونگ ہے، تب جو ہے آپ کا مال ہے، سیونگ کے ساتھ ایک سال گزرا، اگر اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوئی، 85 گرام سونا ہے یا فائن 509 گرام چاندی ہے، اس میں کچھ کمی نہیں ہوئی، تب زکوٰۃ۔ کمی ہو گئی تو زکوٰۃ ہی نہیں آپ کے اوپر۔ تو لہذا اللہ کا قانون ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں یاد رکھو۔ ہاں ایک آخری اور ایک اہم دلیل یاد آئی تو جانوروں کے تعلق سے، 40 بکریاں ہیں تو ایک بکری زکوٰۃ دینے کا حکم۔ کسی کے پاس 90 ہے، 100 بھی ہے، ایک ہی بکری دے گا۔ حدیث میں آتا ہے آئندہ سال وہی 120 ہو گئے بکریاں تو 2 بکری آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہے۔ آلریڈی آپ 40 دے دے رہے نا بھائی، 40 سے 60 ہوا، 70 ہوا، 90 تک بھی ہوا، ایک بکری دیے، لیکن 120 جب ہوا تو حدیث میں آتا ہے کہ 2 بکریاں۔ پھر وہی جو ہے تیسرے سال میں اس سے اور بچے ہوئے یہاں تک کہ 200 بکریاں ہو گئے، 3 بکری آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہے۔ تو اس میں خود سوچ کے دیکھو، جو آلریڈی آپ دے چکے ہیں اسی کے بارے میں دوبارہ حساب میں آ رہا ہے، وہ جو آپ 60 تھا، 70 تھا، 80 تھا، یہاں تک کہ 119 تک آپ ایک ہی بکری دیے، 120 ہو گیا دوسرے سال میں، تب آپ نے 2 بکری زکوٰۃ میں دی۔ 200 پہنچنے کے بعد 3 بکریاں آپ زکوٰۃ میں دیتے ہیں۔ اس میں خود کنٹینیو ہو جائے باقاعدہ، جب تک آپ کا مال زکوٰۃ دینے کے باوجود نصاب باقی ہے اس وقت تک زکوٰۃ کا حکم باقی ہے۔ یہ ایک چیز یاد رکھنے کی ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے موضوع میں یہ 1-2 بات رہ گئی تھی، میں آپ کو ابھی بتایا۔ اب جو ہے آپ حضرات کے پاس کچھ خاص سوالات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سوال یہ ہے سیدھا، کیا ماں اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ بیٹا بہت بیمار ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا ہے اور جاب بھی لڑکے کے پاس نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً مصلیاً اما بعد۔ آج جمعے میں آپ کو وضاحت کیا کہ ہمارے جو بچے ہیں، بیٹا بیٹی، بلوغت تک لڑکوں کی کفالت ہمارے اوپر واجب ہے۔ جب بچہ بالغ ہو گیا تو ہماری کفالت ان بچوں پر واجب نہیں ہوتی۔ اب جو صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے بیمار ہے، وہ اگر بالغ ہو چکا، شادی ہو گئی یا شادی نہیں بھی ہوئی اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے، کسی چیز کا، سونے کا چاندی کا مالک نہیں ہے، غریب ہے، تو ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بلوغت کے بعد ہمارے نفقے میں، واجب نفقے میں نہیں آتا، اسے دے کر کے تعاون کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بیٹی ہے، شادی کر کو دیے،
दामाद गरीब है, मुस्तहिक हो गया, किसी और वजह से मजबूर हो गया दामाद हमारा, तो बेटी और दामाद वगैरह का मसले ही कोई बात नहीं है, उन औलाद को भी दे सकते हैं। जिनकी कफालत आप पर वाजिब है उस दौरान आप उन्हें ज़कात नहीं देंगे। हमारे घर में ही बच्चे, नाबालिग बच्चे ही, आप उनके ऊपर ज़कात खर्च नहीं करेंगे। बीवी है, आपकी कफालत में है वो बीवी, लेकिन आपको देने के वास्ते आपके पास कुछ है नहीं, लेकिन बीवी साहिब हैसियत है, जैसे सुबह बताया, और वो गरीब शौहर को बाहर देने की वजह ज़कात शौहर को दे सकती है। इसी तरह दूसरा सवाल ये है शेख, जी, घर के ओनर के पास जो एडवांस होता है क्या उसमें ज़कात निकालना है? आप जो है, एक है एडवांस, एक है लीज में। एक होता है एडवांस की रकम हमें दिए ही, ये रकम हमारी है, आज भी हमें नहीं भाई अब मुझे ये घर खाली करना है, मैं जाता हूं, तो आपके पैसे आपको वापस आ जाते। वो जो दिया गया, अमानतन दिया गया है, वो आपका पैसा है, आप उसके मालिक हैं। जब तक वो एडवांस के तौर पर उसके पास है, या लीज के तौर पर आपने लिया, घर लिए ही 3 लाख रुपए दिए, 4 लाख दिए, और जो किराया मामूली दे रहे हैं, तो ये दोनों सूरतों में आपका पैसा आपको वापस लौटने का ही है। जैसे आप समझो, अल्लाह ना करे कोई आदमी मजबूर होकर जेवर ले जा करके बैंक में रख दिया, बैंक में ले करके पैसे ले लिया, या और मसला है सूद पर लिया, वो तो जायज नहीं है, लेकिन जेवर तो आपका है। आप आज भी छुड़ा लेंगे तो जेवर आपका वापस आ गया। तो उसी तरह यहाँ जो घर के मालिक के पास एडवांस की रकम है, या जो है लीज के तौर पर आप जो दुकान लिए ही, घर लिए ही, वो रकम भी जो घर के मालिक के पास है, वो रकम आप ही की है। वो रकम चाहे उनके पास हो, या तीसरी सूरत खर्च दे दिए, कोई साहब 2 लाख रुपए पूछे, आप दे डाले, साल हो गया, दे दूं भाई दे दूं, लेट तो कर रहा है, लेकिन ये जो 2 लाख जो आप खर्च के तौर पर वहां दिए ही, वो पैसे आपके ही, चाहे वो किसी और के पास खर्च में है, तब भी मालिक आप हुए। आप मैं शुरू में बताया, मालिक जो है वो जो है ज़कात अदा करेगा, चाहे वो अपनी चीज किसी और के पास अमानतन दिया, एडवांस में दिया, लीज के ऊपर दिया, या जो है बाज़ हज़रात फिक्स्ड डिपॉजिट, हालांकि ये भी सूद पर है, जायज नहीं है। रकम जब तक वहां है, लेकिन आप इधर ज़कात देते रहेंगे, इसलिए कि आप उसके मालिक हैं, आप उसके मालिक हैं, लिहाजा इन चीजों में जो मालिक है वो देगा ही। क्या घर का ओनर किराएदार को अपनी ज़कात से रेंट माफ कर सकता है? कैसे सवाल? घर का ओनर जी जी, जो घर में किराए पर रहते हैं, जी जी, वो अपनी ज़कात से क्या उनके रेंट को माफ कर सकते हैं? यानी सूरत यह है कि आप जिस घर में रहते हैं किराया देना पड़ता है, तो मालिक मकान वो जो है आपको किराया माफ कर सकता है क्या, यानी ज़कात के तौर पर। तो जो रकम जो आने की है, जब आ रही है, और वो घर में जो आदमी किराए पर है, गरीब आदमी है, तो आप जो है उसे बोले बगैर भी लेस कर दे सकते, भाई ये महीना मुझे आपका किराया नहीं चाहिए। तो उसे बोलना जरूरी नहीं है कि आपके किराए को मैं अपनी ज़कात से लेस कर रहा हूं, आप कबूल फरमाइए, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। आप खामोशी से आपने उसकी अपने ज़कात में से लेस कर दिया, एक सूरत यह है। दूसरी सूरत यह है, बास किराएदार के पास किराया देने पैसा नहीं, उन घर का खाली करने तैयार बैठा है, लेकिन किराया देने के वास्ते भी पैसा नहीं, और किराया आने की उम्मीद भी नहीं। जैसे मैं आपको बताया आज सुबह, एक कर्ज है, कर्ज मैयत, गोया कि बेचारा बिल्कुल पापर है, गरीब आदमी है, मुफलिस आदमी है, उसके पास आने की उम्मीद ही नहीं, वहां आप ज़कात के नाम से लेस नहीं करना। जो किराया आने की उम्मीद है, 2-4 दिन में देने वाला है उन्हें, तब बोलेंगे नहीं भाई आज आप इस महीना मत दीजिए, कोई बात नहीं है, हमारा हिसाब अल्लाह के पास है, ऐसा बोलकर छोड़ दे सकते। लेकिन जो खर्च आने का नहीं है, जो किराया देने का नहीं है, बेचारा जो है वो उसके एडवांस में से कट होते जा रहा है, इसलिए कि उसके पास देने का नहीं है, क्या भी नहीं, बेचारा बिल्कुल मुफलिस आदमी है। तो ऐसे आदमी के बजाय जिसके पास से आने की उम्मीद है, और आप जो है उसे लेस कर दिए, बोले नहीं इस महीना मत दो, पहले ही बोल दिया, कोई हर्ज नहीं।
زکوٰۃ کی رقم بھائی بول بول کو دینے ضرورت نہیں، سائلنٹ دے کر آ جا سکتے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صاحب زکوٰۃ کی رقم لے کر نکلے، رات کے اندھیرے میں جا دیے، صبح معلوم ہوا ایک چور کو دیے ہی انہوں، دوسرے دن معلوم ہوا پھر دوبارہ گئے، بعد میں دیکھا تو ایک مالدار آدمی کو دے کر آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، تمہیں جس مقصد سے دیے وہ ادا ہو گئی۔ ہو سکتا ہے وہ چور جسے آپ زکوٰۃ دیے چوری سے باز آ جائے، ہو سکتا ہے جس مالدار کو آپ غریب سمجھ کو دے کر آ گئے ہیں غنی کو وہ بے نیازی برتے، آپ کی رقم جو دی گئی ہے وہ اللہ کے پاس مقبول ہو گئی، ایسا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے شیخ، کیا بیٹی اپنی ماں کے مال کا زکوٰۃ نکال سکتی ہے؟ بھائی اولاد ماں باپ کی کفالت کرنا تادم حیات ان پر واجب ہے، ماں باپ کو آپ زکوٰۃ دے نہیں سکتے، یہ جو ہے سب سے بہت برا سوال ہے، بد اخلاقی ہے بھائی۔ ماں باپ صاحب حیثیت ہیں، بچے غریب ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، گھر سے باہر نکل گئے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں ماں باپ، لیکن بچے جو ہیں ماں باپ کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے، اس لیے کہ ماں باپ کی کفالت چاہے وہ مالداری کیوں نہ ہو، بچے پر حق ہے کہ باپ کا حق ماں کا حق لا کر کے ان کے پاس پہنچانا، چاہے وہ لوگ نکو بولے بھائی نکو بھائی اللہ مجھے دیا ہے، نہیں ماں یہ میرا حق ہے، یہ ماں باپ کی کفالت، ماں باپ پر خرچ کرنا، ماں باپ کو دینا یہ آپ کے بہت احسانات ہیں، بلکہ خوشی سے لا کے دے دینا، لیکن زکوٰۃ کی رقم نہیں، نعوذ باللہ زکوٰۃ کی رقم سب جو ہے اولاد ماں باپ کو نہیں دے سکتے، بلکہ جو ہے زندگی بھر چاہے وہ صاحب حیثیت کیوں نہ ہو۔ ایک عجیب و غریب کیس ہوا بھائی، عجیب و غریب کیس ہوا، ایک صاحب حیثیت باپ جو ہے کیس ڈال دیا بیٹے کے اوپر، میرا بیٹا مجھے ماہانہ کچھ نہیں دیتا ہے، باقاعدہ ججمنٹ ہوا، تفصیلات سب سامنے آنے کے بعد جج فیصلہ کر دیا ہر مہینہ آپ باپ کے پاس لا کر اتنی رقم آپ دیں گے۔ بعد میں لوگاں پوچھے بابا سے آپ تو ماشاءاللہ لکھ پتی کروڑ پتی ہیں، وہ بیٹے کے 400 500 1000 2000 کا سکھائی تمہیں کیس ڈالے، کیا ضرورت پڑی تم نہ پوچھے؟ تو باپ نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں اس بہانے سے میرا بیٹا ہر مہینہ میرے سامنے تو آئے۔ یہ حالت ہے، باپ کو ملنے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں بھائی، تو وہ باپ یہ بات بولا ججمنٹ کے بعد میں اس بہانے سے میرے بیٹے کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، مہینے میں ایک بار صحیح، پیسہ ہم نہیں ہے۔ یا آج اولاد جو ایسے بے نیاز ہو گئی، اولاد بے نیاز ہو گئی بھائی، معاف کرنا، شادی ہوتے ہی جو ہے باپ کو چھوڑ کر بھاگنے کی خواہش، ماں کو چھوڑ کر بھاگنے کی خواہش، الگ جینا بھاگنے کی خواہش، یہ سب اچھی اولاد اور نیک صالح اولاد کی علامت نہیں بھائی۔ تادم حیات ماں باپ کی خدمت۔ ہاں ایک بات اور ایک میں اضافہ کرتا ہوں کہ باپ کی کفالت صرف بیٹوں پر ہے کیا؟ نہیں، بیٹی بھی اگرچہ کہ شادی ہو گئی ہے، شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اگر ماں باپ کو اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو بیٹی بھی جو ہے خرچے میں جو اپنے پاس جو جمع شدہ ہے یا شوہر سے صحیح ذرا بطور احسان ہی سے ان کے پاس سے لے کر ماں باپ کی کفالت کرنا۔ اگر غریب ماں باپ ہیں تو بعض لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں پورا بوجھ جو ہے بیٹے کے اوپر اسے سمجھتے ہیں، ایسا نہیں، شادی ہونے کے بعد بھی بیٹیاں باقاعدہ جو ہے اپنے ماں باپ کو حق ہے یہ باقاعدہ ان کو دینا، دلانا، خوش کرنا، ان سے دعا لینا بھائی۔ اگرچہ کہ بعض مرتبہ ماں باپ صاحب حیثیت بھی ہوں گے، اس کے باوجود آپ جو ہے ماں باپ کو دے کر دلا کر، یا کم سے کم ایسا بھی آپ بول سکتے ہیں یہ جو میرا حق ہے اولاد ہونے اس میں دے رہا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھتے ہیں خرچ کرو۔ ایک چیز بہت اہم تھی، آج صبح میں بات ذہن سے نکل گئی، اب یاد آئی کہ گھروں میں جوائنٹ فیملی میں ہم لوگ رہتے ہیں، ماں باپ زندہ ہیں بھائی، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، لیکن بڑوں کے بڑپنا کو تمہیں کیسے تسلیم کریں گے؟ آپ جو کچھ رقم اپنی طرف سے جہاں جہاں خرچ کرنا ہے دینے کے بعد زکوٰۃ ہی کی رقم کیوں نہ ہو، صدقات و خیرات کی رقم کیوں نہ ہو، ماں باپ کے ہاتھ میں لا کے رکھیے، ان کو خوش کیجیے، بولیے آپ کے علم میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے دوست و احباب میں جو محتاج ہیں، جہاں آپ دینا چاہتے ہیں آپ دیجیے۔ یہ ہونا بھائی، آپ بڑے ہو گئے، لکھ پتی ہو گئے، ماں باپ کو جو ہے بالکل نظر انداز نہیں کرنا، ان کے بڑپنے کے باوجود تمہارے علم کے مطابق بہت سارے لوگ رہیں گے جو اپنا نہیں معلوم ہے، آپ خود دیجیے، آپ اپنی جگہ خرچ کرو الگ چیز،
ماں باپ کے ان کی عزت کا ان کے وقار کا لحاظ رکھ کر اولاد کو کچھ زکوٰۃ کی رقم بھی کیوں نہ ہو، صدقات کی رقم ماں باپ کے ہاتھ سے تقسیم کرانا. یہ یاد رکھو بھائی اللہ کے واسطے، جن کے گھر میں ماں باپ زندہ ہیں ان کے احترام میں کچھ بھی کمی نہیں آنا. ایک چیز بہت اہم چیز ہے. جی شیخ کہ بیٹی اپنی ماں کا جو مال ہے ماں کے مال کا زکوٰۃ نکال سکتی ہے؟ اگر بیٹی جو ہے ماں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، اگر ماں کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تو اولاد کا حق ہے، ماں میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ دیتی ہوں، خوشی کی بات ہے الحمدللہ. ایسے نیک صالح اولاد ضرور ہونا چاہیے، اور ماں باپ کا ان سب چیزوں میں لحاظ رکھ کر آگے بڑھ کے دے، کوئی بات نہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. کیا سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بھائی سب سے پہلے یاد رکھو، سید ہونے کے واسطے شجرہ ہونا، آپ کے پاس شجرہ ہونا، آپ کا سلسلہ نسب مانتے ہیں ہمیں، تمہیں آل رسول ہیں، آل بیت ہیں، بنو ہاشم ہیں، باقاعدہ جو ہے بنو عبد مناف سے آپ کا پورا رشتہ جمتا ہے، ہمیں اس میں دخل نہیں دیتے. لیکن آپ کا باقاعدہ سیدوں کے پاس شجرہ ہوتا ہے. یہ شجرہ ہونا، ہر آدمی بیٹھے بیٹھے میں سید بولا تو اچھا نہیں. شجرہ سید ہونا یہ فخر کی بات ضرور ہے، آپ کا خاندان اللہ کے رسول کے خاندان سے ملتا ہے، خوشی کی بات، اللہ مبارک کرے. لیکن آپ کے دعوے کے لیے دلیل چاہیے، شجرہ چاہیے، نسب چاہیے، ورنہ جو ہے خواہ زکوٰۃ کے معاملے میں یاد رکھو آل بیت کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. آل بیت کے لیے اللہ کے رسول کے خاندان والوں کے نہیں. یہ شرف ہے تو اسی شرف کو باقی رکھیے. ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ لوگ ہمیشہ ایک سوال کرتے ہیں، یہ کوئی پہلا سوال نہیں ہے، ہمیشہ پوچھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں حضرت، ٹھیک ہے میں بھی سید آپ بھی سید، میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے کے علاوہ کچھ اور پیسے نہیں ہیں کیا؟ ہر کام میں زکوٰۃ سید کرنا کیا؟ اچھا معلوم ہے تمہیں سید ہے، میں دے نہیں سکتا زکوٰۃ کی رقم. حالانکہ حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور بھی حق ہیں. بھئی صدقات کا فنڈ ہے، خیرات کا فنڈ ہے، صلہ رحمی کا فنڈ ہے، رشتہ داروں کو دینے کا حکم قرآن میں ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. 2.5 میں کسے بھی دیں گے تمہیں. یہاں تک آج ایک صاحب کا فون آیا، وہ پوچھ رہے تھے خبرستان کی دیوار گر گئی ہے مولوی صاحب، زکوٰۃ کے فنڈ سے خبرستان کو اٹھا ڈالیں گے کیا، دیوار اٹھا ڈالیں گے؟ بولا حضرت خبرستان میں کون جو تمہارے زکوٰۃ لے کر مالک بنے گا، سب 16 ہیں وہ لوگ، ہاں انہیں واپس آنے کا چانس نہیں ہے. زکوٰۃ فنڈ میں ضروری ہے کہ مالک بنانا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تملیغ کی جو شرط ہے وہ اہم شرط ہے، وہ مالک بنانا، یا جو کم از کم ان کو فائدہ پہنچانا. وہاں کسی تک فائدہ پہنچائیں گے تمہیں؟ کیا وہ 2.5 میں جو خبرستان کی دیوار بھی آ گئی، عیدگاہ کی دیوار بھی آ گئی، مسجد کا پیشاب خانہ بھی آ گیا بھائی، اس میں لوگ آپ سے زکوٰۃ فنڈ میں مسجد کا بیت الخلا بنے گا، کئی کو بنتے ہوئے تمہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ اوساخ الناس ہے، میل کچیل ہے. مسجد اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، وہ اللہ کے گھر کے واسطے تمہارے پاس پیشاب خانہ تک ہم نہیں بنا سکتے زکوٰۃ فنڈ میں، یہاں تک کہ مدرسے کی عمارت نہیں بنا سکتے زکوٰۃ فنڈ میں. یاد رکھ لو، مسجد بنانا تو دور کی بات، پیشاب خانہ بنانا دور کی بات. علماء کے فتاوے میں یہ چیز لکھے ہیں، بلڈنگ تک آپ نہیں بنا سکتے. مدارس ہم کیوں دے رہے ہیں؟ وہاں فقراء، مساکین، غریب طلباء، یتیم طلباء، مستحق طلباء ہیں، ان کے کھانے کے، پینے کے، ان کے کتابوں کے جو اخراجات ہیں وغیرہ کی کفالت کے واسطے دیتے ہیں. عمارت ہم نہیں بنا سکتے. بعض لوگ ایک سوال کرتے، ہمارے پاس اسکول ہے، اسلامک اسکول، نام اس کا اسلامک اسکول، پورا میڈیم ہمارا انگلش ہے، ایک سبجیکٹ ہمیں دینیات بھی رکھیں، وہ ایک احسان کا ریسہ بولتے، 12 سبجیکٹ میں ایک سبجیکٹ دینیات رکھے آ گئے تھے، اس کو زکوٰۃ فنڈ ہمیں وصول کر سکتے کیا؟ حالانکہ پورے سبجیکٹ جو کیا ہیں عصری علوم کے ہیں، صرف برائے نام لوگوں کو کور کرنے کے واسطے ہمارے پاس دینیات بھی ہے، دینیات بھی بولنے کے واسطے، اب اس میں زکوٰۃ پوچھتا، بلڈنگ بنانا ہے، لاکھوں کا کروڑوں کا حصہ ہے، ایسا نہیں. آپ جو ایک سبجیکٹ پڑھا کر کے اس کے واسطے جو پوری قوم کی زکوٰۃ وصول کر کے بیٹھے گئے، تو یہ 8 جو اصلا جن کو مستحقین ہے زکوٰۃ، جو 8 قسم کے لوگ ہیں، کیا ہوں گا اس میں؟ تو لوگوں کے نظریات میں کیا ہے، سوائے زکوٰۃ کے کوئی اور چیز نظر آتی ہی نہیں. حالانکہ ڈونیشن لاکھوں روپے لیتے بچوں سے. ایک بچے کو چلے جاؤ LKG UKG کے واسطے فارم جو ہے 500 روپے، بھائی فارم کیا انہیں MBBS کیا انہیں LKG کے واسطے فارم لیتے 500 روپے تمہیں. پھر جو ہے یونیفارم کے سے پیسے، کتابوں کے سے پیسے، ہر چیز میں پیسہ، ایگزام کے ٹائم میں پیسہ.
लाखों रुपए वसूल कर लेते, फिर भी जब पूछता हूं आखिर में आकर, एक सब्जेक्ट हमें दीन याद पढ़ाते हैं, ज़कात में ले सकते क्या? अल्लाह कौम को हिदायत देना। सवाल है कि एक शख्स के पास खाली ज़मीन थी जो उन्होंने 2 लाख रुपए में खरीदी थी, 17 साल के बाद उसको बेचा 6 लाख रुपए में, तो 4 लाख में जो 4 लाख का फायदा हुआ उसमें ज़कात निकालना है। भाई सवाल ये है कि 2 लाख रुपए में जमीन लिए 6 लाख में बेचे कितने सालान के बाद? पहली बात, इन्नमल अमालु बिन्नियात। आप जमीन काय के वास्ते लिए थे? बेचने वास्ते लिए थे या घर बनाने के वास्ते लिए थे? अगर आपकी वो जमीन घर बनाने के वास्ते है तो उस पर कोई ज़कात नहीं। अगर वो जमीन बेचने के वास्ते फ्यूचर में रेट बढ़ेगा, करंट जो वैल्यू है बढ़ेगा, फायदा उठाएंगे तो माले ज़कात हुआ। तो माले ज़कात है बाकायदा, जो आप 6 साल के बाद बेचो, कितने साल के बाद भी बाकायदा उसकी ज़कात आप अदा करेंगे, इसलिए कि वो उसका हुक्म माले तिजारत में से आ गया। जितने साल आपके बीच में जो गुजरे ही, अगर आप हर साल अदा करते रहे उस साल के वैल्यू के हिसाब से कोई बात नहीं। जब 4 साल के बाद बेच रहे हैं बोले तो 4 साल की भी ज़कात आप एक साथ अदा करना है आपको, इसलिए कि वो माले तिजारत है। आज का जो वैल्यू आ गया उसका 2.5 दे करके कितने साल जो गुजरे हैं उन सब की भी ज़कात एक साथ आपको देना है। उससे बेहतर सूरत यह है कि आप हर साल का वैल्यू देखो, नहीं बढ़ा फिर भी 2 लाख रुपए 6, 3 लाख रुपए 6, उस साल की ज़कात, क्योंकि आपका इरादा फ्यूचर में बेचने का है, माले तिजारत है, वो हर साल देते चले जाओ, बेहतर है। या आखिर में एकदम एक मुश्त रकम आपके हाथ में आ गई, जितने साल गुजरे हैं बीच में उसकी ज़कात आप देंगे इंशाअल्लाह। जी। एक गैर मुस्लिम है जिसे ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत है, क्या उसको ज़कात दी जा सकती है? भाई हमारे कौम को अल्लाह हिदायत दे, ज़कात सिर्फ मुसलमानों का हक है। हदीस में आता है तुख़ज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, मुसलमानों के मालदारों से लेकर मुसलमानों के फ़ुक़रा में तक़सीम होगा। गैर मुस्लिम हमारी ज़कात का हकदार नहीं है, उसे ना आप ज़कात नहीं देंगे। हाँ, इंसानियत के नाते सदका है, खैरात है और फंड है भाई, वो फंड से दियो भाई। इंसानियत के भी तो कुछ तकाजे ही, आप क्यों हर जगह जो है गैर मुस्लिम को भी हमारे ज़कात से देना चाहते हैं? वो अदा नहीं होगी। बल्कि अहम शर्त यह भी है कि उलमा ने यहाँ तक लिखा है मद्रास की जो ज़कात है पहले मद्रास में खर्च होना, बाद में बेंगलुरु और कलकत्ता और हमें झारखंड देखेंगे बाद में। पहले जहां से ज़कात ली जा रही है वहां उनके रिश्तेदारों में खर्च होकर, वहां के जहां जरूरतमंदों में खर्च होने के बाद फिर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट वगैरह जो आप बाद में सोचेंगे। पहले इस्लाम यह चाहता है वहां की ज़कात, वहां की गुर्बत का खातिमा हो, वहां के लोगों की जरूरतें तकमील को पहुंचे, लेकिन किसी भी सूरत में गैर मुस्लिम आपकी ज़कात का हकदार नहीं है। अगर किसी को वॉशिंग मशीन वगैरह की जरूरत है, क्या ज़कात के पैसे से ये चीजें खरीद कर दे सकते हैं? मैं तो आपको शुरू में बताया, ज़कात की रकम जो है आप ज़कात की रकम के तौर पर बोल के देना जरूरी नहीं, कैश देना कोई भी जरूरी नहीं। उसके बजाय उसकी जरूरत क्या है, खामोशी के साथ वो चीज आकर के लाके पहुंचा दी काफी है। आपका वॉशिंग मशीन देना हो या आज की जरूरत के हिसाब से छोटा मोटा सेकंड हैंड, किसी के पास वो फ्रीजर नहीं है या आपके घर में वो क्या बोलते हैं मैं जिसमें चीज़ें जो फ्रिज वगैरह है वो सब नहीं है, किसी गरीब के ऊपर आप तरस खा करके वो भी एक लेके दे दिए, कोई हर्ज नहीं। सिर्फ ये जरूरत की चीजें हैं, वॉशिंग मशीन हो या फ्रीजर हो, फ्रिज हो, जो जरूरत की चीजें हैं। एक गरीब आदमी है, साइकिल पर पूरी जिंदगी चल रहा है धंधा वंधा के वास्ते, सेकंड हैंड की स्कूटर भी लेके दे दिए, कोई हर्ज नहीं। जरूरत की चीज जो उसको, उस मोहताज को जरूरत है वो चीज। एक औरत का सवाल है कि उनके जो जेवरात हैं उनके शौहर उसमें से ज़कात निकाल रहे थे, तो उन्हें पता चला कि उन्हें निकालना है, तो इस मसले में वजाहत। नहीं, निकालना का किस्सा नहीं है, औरत मालिक है अपनी जेवरात की, उसको अदा करना है। अगर उसका ताउन शौहर खुशी से कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं। अगर उसूली बात बोला नहीं भाई मैं कुरान और हदीस के मुताबिक चलता हूँ, माल किसका कि उन्हें ज़कात देना, तुम्हारा माल है नहीं क्या, जेवर तुम इतना पहनते मैं क्या पहनता हूँ, ये तुम्हारा माल है, तुम्हारे प्रॉपर्टी है, तुम्हें उसके मालिक हो, मैं तो नहीं हूँ, आपको अदा करो।
نہیں میرے پاس پیسے نہیں نا، عورت بولتی. اگر شوہر تعاون کرنے تیار نہیں ہوتا تو عورت زیور بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے گی، یا ہر مہینہ کچھ پیسے جمع کر کے رکھے پہلے سے، سال پورا ہوا اس وقت میں زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے. بہرحال کوئی نہ کوئی ترکیب، مالک نصاب عورت ہے وہ نکالے گی. شوہر تعاون نہیں کیا، اصولی بات بولا مال تمہارا تمہیں دینا، بس قصہ ختم. شوہر کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. ایک صاحب ہیں جو کمپنی میں جاب کرتے ہیں کہیں، تو اونر سیلری نہیں دیا ہے، تو کیا وہ اپنی زکوٰۃ سے اس سیلری کو معاف کر سکتے ہیں اونر کے لیے؟ مطلب یہ ہے کہ مالک جو کمپنی کا ہے تو وہ اپنے لیبر کو جو تنخواہ دینا ہے اس کا حق ہے. بونس دینا، 2 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، بعض لوگ 3 مہینے کا دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ میں لیس نہیں کر سکتے آپ. یہ حق ہے اس کی محنت کا، اس کی مزدوری کا، اور اس کا حق ہے. آپ اسے زکوٰۃ میں لیس نہیں کریں گے، زکوٰۃ کے حساب سے نہیں دیں گے. آپ ہمدردی چاہتے ہیں اپنے لیبر کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ، آپ یہ دینے کے بعد مزید کچھ اور رقم لو بھائی، یہ تحفہ ہماری طرف سے، یہ ہماری طرف سے ایک رقم ہے، زکوٰۃ بول وہ بھی نہیں دیے، مزید رقم دیے، وہ آپ کی مرضی، آپ کی خوشی ہو. لیکن تنخواہ اور بونس وغیرہ کو زکوٰۃ وغیرہ میں لیس نہیں کر سکتے. بعض جگہ میں بعض حضرات ایسے بھی ہوتے، بالکل عین ٹائم رہتا رمضان کا ٹائم، بونس دینے کا ٹائم، کہاں بھائی یہ یجمان عمرے چلے گئے. وہ یہ جیسے یجمان جو ہے رمضان بھی ختم ہو جاتا ہے اور عید کے بعد آتے ہیں، انہیں پوری طرح حرمین شریف میں عبادت میں مصروف ہیں. ادھر لیبر کا بیچارے کا جو پوری محنت ہے، سال بھر بیچارہ انتظار جو کیا، اس کا حق تک جو ہے پہنچتا نہیں. بہت سارے کمپنیوں میں ایسا بھی چلتا ہے. یہ سب صحیح نہیں بھائی. حدیث میں آتا آت الاجیر حقہ قبل ان یجف عرق جبینہ، ایک مزدور کو اس کا حق، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. یہ حدیث اتنا متاثر کرتی ہے غیر مسلموں کو کہ بولتے ہیں کہ سب سے پہلے لیبر کا حق پر آواز اٹھانے والا اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہی بات؟ تو لیبروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کا جو پروڈکشن ہے صحیح نکلے گا، اور ہمدردی کے ساتھ وہ آدمی کام کرے گا، اپنا مال سمجھ کر کام کرے گا. آپ اس میں اگر ڈنڈی مارنے کی کوشش کریں، نیتوں کے جو خرابیاں ہیں اس میں برکت چھین لی جاتی. جی نہیں، اونر اگر صاحب حیثیت ہے تو اسے کاہے کو دیں گا انہیں؟ ہاں، اونر اگر بالکل فقیر آدمی ہے تو ویسا اونر اگر انہیں جو ہے سمجھو کہ چاندی کے نصاب کے مطابق، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اونر بھی ہو اور وہ کمپنی کا جو ہے مالک بھی ہو اور وہ جو بالکل آپ کے لیبروں کی زکوٰۃ لے کر بیٹھ کر کھاتا ہو، ایسا نہیں ہوتا. یہ دونوں صورتیں آ گئی اس کے اندر. چلیے سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ سال بھر انسٹالمنٹس کی شکل میں دیا جا سکتا ہے؟ کس شکل میں؟ انسٹالمنٹس. اچھا، میں تو شروع میں بتایا میں تنخواہ والا ہوں بھائی، آخر میں ایک ساتھ بڑی رقم دے نہیں سکتا. ہر مہینہ ایک اماؤنٹ زکوٰۃ کے نام سے اٹھا کے رکھا ہوں یا دے رہا ہوں. سال کے آخر میں حساب دیکھوں گا، میرا سونا اتنا ہے، میرا چاندی اتنا ہے، میرا کیپٹل تجارت میں اتنا ہے، اور اس کا ٹوٹل اماؤنٹ 2.5 اتنا آ رہا ہے. میں جو سال بھر جو دیا ہوں اگر بڑھ کے دیا ہوں الحمدللہ، اگر کچھ رقم باقی ہے ایکسٹرا اماؤنٹ دینے کا تھا، ایکسٹرا اماؤنٹ دے دے گا. ہر مہینہ بھی آپ قسط وار بھی دے سکتے ہیں، انسٹالمنٹ میں بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اپنے حساب سے، اپنے طاقت کے حساب سے. جی زکوٰۃ کے مصارف اس کی وضاحت چاہتے ہیں. زکوٰۃ میں 8 قسم کے لوگ ہیں بھائی. آج میں جمعے میں بتایا ہوں، آپ لوگ انشاءاللہ ہمارا جو ویب سائٹ ہے اور ہمارا جو ویڈیو ہے جو آ چکا ہے آپ اس میں سن سکتے. پھر بھی مختصر بتاتا ہوں. پہلا حقدار الفقیر ہے. فقیر کا معنی ہے بالکل کابنیس آدمی. مسکین کے بعد مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے ناکافی ہے. تیسرا ہے الفقراء والمساکین العاملین علیہا، بیت الزکوٰۃ میں کام کرنے والے، زکوٰۃ وصول کرنے والے، جا کر کے تقسیم کرنے والے وغیرہ. چوتھا ہے مقروض آدمی، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. پانچواں شخص جو ہے غلام آزاد کرنا. اس کے بجائے اگر کوئی لوگ مسلمان وغیرہ قید خانے میں پڑے ہوئے ہیں، ناکردہ جرم کی سزا بھگت رہی 20 سال سے 25 سال سے، ان کو باہر نکالنے کے لیے زکوٰۃ فنڈ استعمال کرنے کی اجازت ہے. پھر اسی طریقے سے
المؤلفۃ قلوبہم، کچھ نو مسلم حضرات ہیں یا ان کے سینٹرز ہیں، نو مسلموں کی تعلیم، تربیت، لاڈجنگ، بورڈنگ اور ان کو جو ہے ڈیولپ کرنے کے واسطے، بزنس وغیرہ کے واسطے نو مسلموں کے اوپر خرچ ہو سکتا ہے۔ اور ساتواں جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تو ابھی نہیں ہیں، لیکن جہاد کا جو مقصد ہے وہی مقصد قرآن اور حدیث کی خدمت میں اگر ہے، دین کی سربلندی کے واسطے، تو جیسے مدارس کے غریب طلباء قرآن اور حدیث کی خدمت کرنے والوں کے لیے باقاعدہ اگر وہ غریب طلباء ہیں، مستحق طلباء ہیں، ان کو دے سکتے ہیں۔ آخری آٹھواں جو ہے مسافر ہے، جو اپنی جگہ مالدار ہو سکتا ہے لیکن اچانک سفر میں بالکل پاپر ہو گیا ہے، گھر جانے بھی پیسہ نہیں، اس کے پاس کھانے بھی پیسہ نہیں، ہو سکتا ہے اس طرح کوئی حالت پیدا ہو جائے مسافر کے لیے، تو اس کے لیے کھانے پینے، ٹھہرنے، گھر پہنچنے تک کے واسطے اخراجات دے سکتے ہیں۔ یہ 8 مصارف ہیں، ان کے پورے کے اوپر دینا کیا، ایک سوال یہ بھی کرتے لوگ، پورے کے اوپر دینا بھی کوئی واجب نہیں ہے، آپ جو کسی ایک کو دیے، 2 کو دیے یا 3 کو دیے، الحمدللہ کوئی بات نہیں۔ جی سوال یہ شیخ کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کے لیے زیورات خرید رہا ہے، سونا، تو کیا اس میں سے اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے؟ بیٹی کے زیورات اگر 80 پر 5 گرام یا اس کے اوپر ہو گیا، سال گزر گیا، تو اس کا جو سرپرست ہے بیٹی کا، باپ، بڑا بھائی وغیرہ، وہ زکوٰۃ دیتے رہے گا سال گزر جانے کے بعد، سال گزرنے کی شرط۔ بیٹی کی شادی ہو گئی تو اس دن سے وہ بیٹی کا حصہ اس کے پاس پہنچ گیا اور وہ مالک ہو گئی، اور وہ سال گزرنا، شادی جس تاریخ سے ہوئی وہاں سے لے کر 1 سال گزرنے کے بعد وہ زکوٰۃ ادا کرے گی۔ تو اس طرح یہ خاص کر بیٹی کے زیورات کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ زیورات میں کیا زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ زیورات میں جو استعمال جو کرتے ہیں زیورات، چاہے وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، میں جمعے کے خطبے میں 2 حدیث پیش کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چاندی کے کچھ چھلے وغیرہ تھے، آپ نے اپنے شوہر کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، زیب و زینت کے لیے رکھے تھے وہ، تو آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ تم کو کیا یہ پسند ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آگ کے چھلے، آگ کے پٹیاں وغیرہ پہنا ہے اس طرح؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو کہا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر اور ایک عورت جس کے پاس ماں اور بیٹی آئے تھے، تو بیٹی کے ہاتھ میں موٹے موٹے بنگڑیاں تھے وہ زمانے میں، تب آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ تو کیا تم کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کے بنگڑیاں پہنا ہے قیامت کے دن؟ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو انہوں نے بنگڑیاں نکال کر کہا ہما للہ ولرسولہ، یہ اللہ اس کے رسول کے واسطے میں پورا ہی دے رہی ہوں، میں جہنم میں جانا نہیں چاہتی۔ اس طریقے سے پہنتے ہوں یا کبھی کبھی پہنتے ہوں یا کسی کو دے کر رکھے ہوں عاریتاً، یا کسی اور جگہ میں لا کر میں رکھے ہیں جو کبھی کبھی پہنتے ہیں، تو چاہے وہ کچھ پہنو یا ہمیشہ پہنو یا کبھی کبھی استعمال کرو، ان سب زیورات پر زکوٰۃ ہے۔ آپ کو چاہے پہنتے ہوں یا نہ پہنتے ہوں، آپ جس کے مالک ہیں، سال گزر گیا، نصاب پورا ہو گیا، زکوٰۃ دینا ہے۔ جو زیادہ واٹس ایپ میں آ رہا ہے، سعودی اسکالرس وغیرہ جو پہنتے ہیں زیورات، اس میں زکوٰۃ نہیں کرتے۔ کس میں؟ سوال پوچھتے ہیں کہ سعودی اسکالرس ویسا بتاتے ہیں، ہمارے انڈین اسکالرس اگر شیخ اس میں اختلاف ہے، لیکن ہم جو دلیل پیش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس زیور پر ہی فرمایا تھا جو حضرت عائشہ پہن رہی تھی، استعمال کر رہی تھی۔ اور اس عورت کا واقعہ میں اس لیے میں کوئی بات جب بولتا ہوں تو حدیث کی روشنی میں بولتا ہوں، تو جو لوگ ان کی دلیل کیا پہننے سے مال گھٹ جاتا ہے، اگر ہمارے اساتذہ اور ہمارے علماء کی دلیل کیا زیادہ پہن کر سال بھر پہننے سے کیا بھی زیادہ جو ہے گھس کر کے سونا جو ہے بالکل لیس تو نہیں ہو جاتا، چند گرام زیادہ چند گرام کی کمی آ سکتی سال بھر پہننے سے، اس کی وجہ سے جو استعمال میں ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے جو علماء کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہماری دلیل جو پہنے ہوئے تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا اور ایک عورت جس کے پاس زیورات تھے، اس پر ہم زکوٰۃ کے قائل ہیں، اگرچہ کہ علماء کا اختلاف رہے گا، لیکن احوط بعض علماء نے یہاں تک لکھا احوط یہی ہے، احتیاط یہی ہے، آپ زکوٰۃ دے دیجئے، ان اللہ آپ بری ہو جائیں گے۔ جی ان کا سوال تھا کہ وہ 5 گرام سے پڑھ کر پورا دینا ہے، جتنا پہنچا 80 پر 5 اور اس کے اوپر جو بھی پہنچا 90 پہنچ گیا 100 گرام پہنچ گیا، ٹوٹل کو آج کا ویلیو دیکھیں گے، چاہے وہ 18 کیرٹ، چاہے 22 کیرٹ، چاہے 24 کیرٹ،
جو بھی ہو، آج کا کیا کرنٹ ویلیو ہے ری سیل. آج ہم بیچنے گئے تو خریدنے گئے تو نہیں، ری سیل کے واسطے گئے، اس وقت اس کا کیا ویلیو آیا، کیا قیمت آئی ہے، اس کی زکوٰۃ دیں گے سال پورا ہونے کے ساتھ. ہاں اب اس میں محنت کم ہے، جیسا آپ کا رینٹل میں محنت کم ہے، بہت کم ہے، صرف 2 سال کنسٹرکشن کا ہوتا ہے، اس کے بعد جو انکم آتا ہے اس میں 10% نکالنا ضروری ہے کیا؟ کرایہ میں آپ جو جس مکان کے آپ مالک ہیں، جس کمپلیکس کے آپ مالک ہیں، وہ کرایہ اس پر بھی سال گزرنا، وہ نصاب کو پہنچنا، آتا بھی ہے ہمیں کھاتے بھی ہیں، آتا بھی ہے ہمارے اوپر خرچہ بھی ہو جاتا ہے، کیا بچتا نہیں، کیا بھی اتنے آپ کے اوپر. تو کیا ہے کرایہ کچھ بھی آئے تو کرایہ کھا پی کر پھر بچنا، چاہے آپ کی محنت ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کی جائیداد میں سے ہے، اس سے آنے والے کرایہ پر زکوٰۃ ہے، آپ کی جائیداد پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک چیز وہاں حدیث ہے، حدیث میں بتایا گیا کہ آپ اگر بغیر محنت کے بارش کے اس سے ہی وہ باقاعدہ جو ہے وہ اناج پک رہا ہے تو آپ جو ہے باقاعدہ 10واں حصہ دے دیں گے. اگر آپ کی محنت ہے تو 5%، 5%، تو وہ جو ہے خود حدیث میں نص موجود ہے اناج کے واسطے وہاں. اور وہ بھی اناج میں بتایا گیا 750 کلو گرام اناج نکلیا، غلہ نکلیا، تب اس سے کم ہے تو نہیں. ہر چیز کے اصول ضابط قرآن و حدیث میں ہی. آج کل جو بستی سے آ کے فیملی سمجھ آ جاتے ہیں، بیوی بچے شوہر کو مل کے آ کے زکات دے دو، زکات دے دو. بھائی سب سے بڑی مصیبت آج کے زمانے میں منگنے کی عادت، پروفیشنل فقیر جو بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اگر آپ جو ان کے گہرائی میں گئے تو اندازہ ہوگا کہ ان حقدار ہے یا نہیں ہے. ہمیں عام طور پر پوچھتے بھی نہیں، تفصیلات جانتے بھی نہیں. کل بھی ایک ویڈیو آیا، 3 صاحبوں کو پکڑا گیا. بھائی سن لو بھائی، 3 صاحبوں کو پکڑا گیا، 2 صاحبوں کو پکڑا گیا، بالکل داڑھی ہے، ٹوپی ہے، جبہ ہے، جو بھی غیر مسلم آیا ہے باقاعدہ مسجدوں میں، مدرسے کے نام سے، مسجد کے نام سے، دونوں غیر مسلم، دیکھنے میں شکل و صورت بالکل مسلمان جیسے. بعض جگہ میں عورتیں آتی ہیں، عورت کی شکل میں غیر مسلم آ رہے ہیں. باقاعدہ ایسے لوگوں کو پکڑا گیا گزشتہ سال بھی، بالکل برقعے میں، تمہیں بھائی کو سمجھ کر کے کوئی منگنے واسطے آئی دے دے. دیکھے تو انہیں جو ہے غیر مسلم آج کل یہ دھندا شروع کر لے، خاص کر ان کو معلوم ہے رمضان میں مسلمان زیادہ دیتا بول. تو باقاعدہ یہ سب بڑا دھوکہ ہے بھائی. دینے سے پہلے جانچ لینا، پرکھ لینا، صحیح معنی میں مسلمانوں سے کیا فرق تو آپ نہیں کر سکتے کہ نہیں غیر مسلم بول کر. جو کل تو پکڑے ہیں یو پی میں، ادھر بہار سائڈ وغیرہ میں ایسا بہت ہوا. بلکہ ایک صاحب جو مساجد کے نام سے وصول کر رہے تھے، پورا ڈپلیکیٹ سیلاں سب بنا لی ہیں، ATM کارڈاں 8-10 بمبئی کا قصہ. اور ان کا گھر ایسے ہی ایریا میں ہے بمبئی میں جو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ عام آدمی اس ایریا میں گھر خرید سکتا. 10 ATM کارڈ رکھا ہے، پورے سیلاں، جعلی سیلاں رکھ لیا ہے. بات تحقیق ہوئی گزشتہ سال بمبئی میں، دیکھے تو بالکل جو فراڈ ہی فراڈ. اللہ ہدایت دے. ہماری قوم جو ہے یہ 2.5 میں جو ہے کیسے کیسے لوٹنے کے واسطے لوگوں کو دھوکہ دینے کے واسطے بیٹھتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے مانگنے کی مذمت، حدیث میں آئی جا کر کے منگو نہ کو بھائی. مانگتے مانگتے قیامت دن جب آئیں گے اللہ کے پاس تو آپ کا چہرے میں گوشت نہیں ہوگا، حدیث میں آتا. اور 1-2 صاحبہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، زکوٰۃ مانگنے واسطے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے اوپر تک 2 بار غور سے دیکھے، بولے اگر میں چاہوں تو دوں، لیکن میں 2 صاحبوں کو زکوٰۃ میں نہیں دے سکتا. ایک وہ ہے جو صاحب حیثیت غنی ہے، دوسرا جو ہاتھ پاؤں کا ہٹا کٹا ہے، کما سکتا، محنت کر سکتا، اس کے واسطے جائز نہیں. تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باقاعدہ وہ حضرات جو کمانے کے لائق ہیں ان کو بھی آپ نے جو کہا کہ نہیں زکوٰۃ تمہارے واسطے جائز نہیں ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے، مرد عورت پورا خاندان نکل جاتا ہے باقاعدہ زکوٰۃ کے نام سے، بچیاں کی شادی کے نام سے. کون حق پہ ہے کون غلط پہ ہے اللہ بہتر جانے. لیکن جو ہے باقاعدہ سروے ہونا، ہر بستی میں، ہر مسجد میں جو ہے سروے ہونا. اسی لیے پہلے بھی یہ بات آئی تھی، ہر شہر میں، ہر مسجد کے اندر متولی صاحب کا یہ ذمہ کیا ہے، خالی مسجد کا مینٹیننس ہے کتنی، اس محلے میں غربا، فقراء، یتامہ، مساکین، بیوہ، اپاہج، جو عیب نارمل کتنے ہی، سب جو ہے ڈاٹا ہمارے پاس ہونا.
تاکہ جو ہے مسجد کے ذریعے سے مسجد کا ایک بیت المال ہو, یہاں سے مال تقسیم ہونا. یہ چیز اگر ہوں گی تو یہ بھیک مانگنے کا جو سسٹم ہے, غیر مسلمان جو مانگتے ہیں کھڑ جاتے ہیں, معلوم بھی نہیں انہیں کون بول کر کے, تصدیق نامہ صحیح بھی نہیں, جھوٹا بھی تصدیق نامہ ہم لے کر آئے مرکزی جمعیت سے, وہ دیکھا تو وہ بھی پرانا کپا کی سال بھی گزر گیا رہتا, یا انہیں خود جو ہے بنا لیتا ہے بیٹھے بیٹھے. ایسے ہماری زکوٰۃ ضائع ہوتی گئی. ایک بڑی رقم مسلمانوں کی, اگرچہ کہ دینے والا للہ فی اللہ دیا, اس کا حق ادا ہو گیا, لیکن لینے والا جو ہے شرم اور حیا سے ہٹ کر کے ایسے بہت سارے کام کرتے جو ہماری قوم کے واسطے شرم کی بات ہے. بھائی اللہ اس قوم کو ہدایت سے نوازے. غریب لڑکیوں کو ہم دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. غریب ہے بالکل, آج کا معاشرہ ایسا آپ کو معلوم ہے, کم سے کم چھوٹا بہت زیور نہیں کہتے کون بھی کر لیتا نہیں بھائی. عام طور پر غریب لڑکیوں کا, حالانکہ میں یہ بھی سنا کل پرسوں شادی ہوئی بھائی, جتنا مختصر زیور ڈالنا ہے ڈالے بیچارے غریباں, 8 دن بھی نہیں بیچ کو کھا لیا, 8 دن بھی نہیں بیچ کو کھایا بول کر. ہمارے گھر میں کام کرنے والی عورت ہے, سن کر بہت پریشانی. کیا زکوٰۃ کو اناج کی شکل میں دے سکتے ہیں؟ آپ چاہے ضرورت مند کی ضرورت کو سامنے رکھ کر آپ جو بھی چاہیں اناج کی شکل میں, کپڑے کی شکل میں دے سکتے ہیں. اس کی دلیل میں دیتا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش کیا ہے, وہ بھی عہد نبوت کا قصہ بول رہا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ان کو بھیجا یمن میں زکوٰۃ وصول کرنے کے واسطے. گئے حضرت معاذ بن جبل, وہاں گئے تو لوگاں جو ہے جانوراں بھی زکوٰۃ میں دے رہے ہیں, کھجوراں دے رہے ہیں. تو حضرت معاذ نے کہا, اجتہاد کیا عہد نبوت میں, کہا بھائی یمن والو, تمہارا یہ جو جانوروں کا قصہ, کھجوراں وغیرہ یا جو وغیرہ تمہیں جو دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ میں, یہ تمہیں رکھو, مبارک ہو تم. مدینے میں جو وہاں کی جو ضرورت ہے, تمہارے پاس کپڑے جو بن رہے ہیں, ہمارے پاس وہاں کپڑے نہیں بنتے. اس زمانے میں یمنی چادر مشہور تھا, خود اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم یمنی چادر بھی تھی ایک چادر. تو کہا تم لوگ زکوٰۃ کے بدلے میں یہ چادر جو تمہارے پاس کپڑے ہیں, اس کی ضرورت مدینہ والوں کو واسطے, وہاں کے فقراء مہاجرین کو واسطے ہے, آپ یہ دے دو بول کر عہد نبوت میں حضرت معاذ بن جبل نے باقاعدہ زکوٰۃ کیش کے بجائے, اناج کے بجائے کپڑے لے کر آئے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, بخاری میں ہے یہ روایت. تو اسی سے امام بخاری نے استدلال کیا کہ مال میں فی نفسی ہی وہی مال دینا کوئی ضروری نہیں. اب آپ کے اوپر زیور کی زکوٰۃ ہے, تمہیں کیا زیور توڑ کو دیتی؟ مثال 200 گرام سونا ہے, سونے کی زکوٰۃ آپ کس میں دیتی؟ کیش میں دیتے ہیں. آپ کیش میں دیتے. چاندی ہے آپ اس میں کیش میں دیتی ہیں. ویسا جو ہے فی نفسی وہی چیز دینا کوئی لازم نہیں ہے. مستحق کو جو ضرورت ہے آپ نے وہ دے دیا, ایسا اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جی ضرورت مند کی شادی میں کیا اناج کی شکل میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ آپ ضرورت مند کو مالک بنا دو, چاول دے دیے یا کوئی چیز اگر دے دیے اسے, تو انہیں شادی میں تو بھی استعمال کر لیں دے, یا سال بھر کا اسے رکھ لیں دے, وہ ہمیں اس کے مسئول نہیں. ہمارا ہاتھ غریب کے ہاتھ تک پہنچ گیا, اس کے بعد انہیں مالک انہیں جیسا بھی استعمال کر لے. تو لہذا آپ جو ہے ضرورت مند کو اس کی ضرورت, یا آپ جو بہتر سمجھتے ہیں اس وقت یہ. ہاں ایک اور ایک چیز یاد آئی بھائی, سنیے ایک اہم چیز بتا رہا ہوں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ہول سیل میں کپڑے جا کے خریدتے, ہول سیل میں بڑے بڑے کمپنیاں میں جا کر کے کپڑے خریدتے, ڈبہ پیکنگ کا بالکل جو ہے ایسا معلوم ہوتا بالکل شالیمار ہے, بالکل جو ہے پرانا مال رہتا. انہیں جتنا اسٹاک کا پرانا مال تھا پورا بیچتا. انہوں جو ہے اسے اچھے ڈبے میں پیک کر کے غریبوں کو لا کر کے کپڑے دیتے. سب ایسا بھی نہیں کرنا. آپ جو پہنتے ہیں آپ کے پاس جو اچھی چیز ہے وہ دینا بھائی, اور اس کے پاس جو تھرڈ کوالٹی یا اس کے پاس جو نہیں بکا سو مال, پرانا مال, ایکسپیری ڈیٹ والا یا ڈیمیج مال, خالی اوپر کا ڈبہ بڑا اچھا ہے دیکھنے میں, اب وہ دیکھے تو ایک غیر مسلم عورت بھی نہیں پہنیں گے ساڑیاں, وہ سب جو لا کر کے سب میں بانٹنا شروع کرتے. ایسا بھی نہیں کرنا. آپ جو ہے کپڑے دو لیکن ذرا اچھے کپڑے دو. آپ کو جو پسند حدیث میں کہتا ہے تمہارا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جو آپ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. کیا آپ کی ماں کے لیے ہندوان جو پہنتے ہیں ساڑیاں اس طرح کے کپڑے آپ لے کے دیں گے؟ آپ
بہن کے لیے, بیوی کے لیے. تو ایسے ایسے کپڑے سب جو ہیں بعض مالدار حضرات کیا کرتے جا کر کے ہول سیل میں بڑی لاٹ لے کر آ جاتے, پرانا مال جتنا رہتا پرانا مال سب لے کر آ کے, ڈیمیج مال, سیکنڈ کوالٹی, ایسے مال جو ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ پرانا ہو گیا وہ سب بیچتے. ایسا نہیں کرنا. ایک بات آخری میں اور ایک یاد آئی بھائی, بات ختم کرتا ہوں کہ زکوٰۃ دے کر غریبوں کی غربت کا مذاق مت اڑائیے. دے ڈالنا, چار چار آدمیاں جانا, لائن میں کھڑنا, ویڈیو پکڑ لینا, فوٹو پکڑ لینا, یہ جو ہے غریب کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا. سمجھ رہی بات؟ اسی لیے میں وہ حدیث پہ لا, رات کے ٹائم اندھیرے میں جا کے دیے ہمارے صحابہ و زمانے میں, تاکہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو. اور غریب جو ہے دے کر کے وہاں آج کل یہ زیادہ ہو گیا, فوٹو پکڑنا, فلاں پکڑنا, ویڈیو پکڑنا, پھر جو سوشل میڈیا میں ڈالنا, اتنے لوگوں کھلائے, اتنے لوگوں کو دیے, اتنے لوگوں کو کپڑا بانٹے. کہ کس کے واسطے کر رہے ہیں آپ؟ جو کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں عبادت ہے, وہ زکوٰۃ تقسیم بھی عبادت ہے. اس میں کیا بھی فوٹو پکڑ لے کر, ویڈیو پکڑ کر سوشل میڈیا میں ڈال لے کر. اس لیے یاد رکھو اخلاص للہیت بہت اہم چیز ہے. جتنا ہو سکے نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر دریا میں ڈال. یہ ہاتھ سے دے وہ ہاتھ کو نہیں معلوم ہونا. لا تعلم شمال ما انفقت یمین. سب سے بہتر صورت یہ ہے آپ اس رازداری کے ساتھ دینا کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہونا. اور ایک چیز قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ دینے کے بعد احسان جتانا نہیں. مثال کے طور کسی کو کپڑا دیا انہیں پہن رکھے, سب کو بولا پھر میں دیا سو, انہیں پہن رکھے نہیں میں دیا سو. لا حول ولا قوت الا باللہ. احسان نہیں جتانا, دے ڈالو خاموش بیٹھ جاؤ. قرآن یہ کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. چھپا کر کے دے رہے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے, تاکہ جو ہے کسی کی عزت نفس پر کوئی حرف نہ آئے. اللہ اس قوم کو ہدایت سے نوازے, اور جو کچھ ہم سنتے ہیں سناتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. تو اسی بار اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں. آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ حضرات جو ہے کچھ دیر اور ہمارے ساتھ بیٹھے, کچھ بولنے کا موقع ہوا. بس ہمارا مقصد یہی تھا کہ زکوٰۃ کے اندر کوئی اشکال باقی نہ رہے لوگوں کے اندر, تاکہ عبادت کا موقع ہے, رمضان کا موقع ہے, عام طور پر لوگ دیتے ہیں, حالانکہ لوگوں کے لیے یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں. اس لیے یہ انتظام کیا گیا. میں مسجد اخلاص کے منتظمین کا, ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.